ریاست کے نقشے بدلنے ہی والے تھے۔ صلیبی حکمرانوں کی چالاکیاں ہر سمت زہر بن کر پھیل رہی تھیں، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک شخص صلاح الدین ان کے چکروں میں نہیں آئے گا۔ وہ ان کا پردہ ایسے فاش کرے گا کہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اس کی دانشمندی رقم ہو جائے گی۔ لیکن سب سے بڑا دھچکا تب لگا جب نور الدین کا اپنا بھائی مادود ان سازشوں کے بیچ صلیبیوں کا دوست بن کر سامنے آیا۔ دشمن باہر سے اور اپنے اندر سے وار کرنے لگے۔ دوغلی سیاست، خفیہ معاہدے اور اسلامی ریاست کو کمزور کرنے کے حربے، لیکن سب سے حیران کن راز کچھ اور تھا۔ جب اطلاع ملی کہ نور الدین زنگی کا بھائی مادود نے خفیہ طور پر صلیبی نمائندوں سے ملاقاتیں کی ہیں، وہ ان کی زبان، ان کی چالوں، ان کی خواہشوں کا ساتھی بنتا جا رہا ہے۔ وہی مادود جسے نور الدین نے معاف کر کے سلطنت کا محافظ بنایا تھا، اب دشمنوں کا مددگار بن چکا تھا۔ صلاح الدین نے گرج کر کہا، اصل جنگ تلواروں سے نہیں، سچ چھپانے والوں سے ہے، اور جب سچ سامنے آئے گا تو مادود بھی چھپ نہیں سکے گا، اور نہ ہی صلیبی حکمرانوں کی مکاریاں۔ دوست سلجوقی شہزادے نے صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں کو التمش کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ نور الدین کے سامنے صلح کا مطالبہ رکھا کہ وہ اس کی اطاعت قبول کرے۔ نور الدین انکار کرتے ہیں، مگر صلاح الدین اس کی شرط قبول کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ نور الدین ایک دن کی مہلت لیتے ہیں تاکہ عمرہ سے مشاورت کر سکے۔ صلاح الدین سچ سامنے لانے کے لیے برناٹ کو پکڑنا چاہتے ہیں، مگر مادود برناٹ کو بچانا چاہتا ہے۔ برناٹ دولت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، صلاح الدین کو قتل کرو، ورنہ یہ تمہاری فوجی طاقت کو کمزور کرے گا اور محاصرے کا سامان تباہ کر دے گا۔ دولت حکم دیتا ہے، صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں کو فوجی چھاؤنی سے کہیں اور شفٹ کر دو۔ صلاح الدین ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں، چند سپاہی کاراتگن کی نگرانی میں محاصرے کا سامان تباہ کریں گے اور میں برناٹ کو گرفتار کروں گا۔ ہم 2 حصوں میں بٹ جائیں گے۔ صلاح الدین اپنے بندے ہوئے ہاتھ کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ باقی ساتھیوں کے بھی ہاتھ کھول دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ دولت کو سپاہی خبر دیتے ہیں، صلاح الدین بھاگ گیا۔ دولت، برناٹ اور سپاہی صلاح الدین کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کاراتگن اور اس کے ساتھی محاصرے کے سامان پر خشک بھوسا اور تیل ڈال کر آگ لگا دیتے ہیں۔ کاراتگن مالکہ خاتون کو آزاد کرا کے بھاگ جاتا ہے۔ دولت اپنے ساتھیوں کو ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جنگل میں کاراتگن اور سپاہیوں کی جنگ ہوتی ہے۔ وہ کاراتگن پر غالب آ جاتے ہیں کہ اتنے میں نور الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ وہ مالکہ کو محل بھجواتے ہیں اور خود صلاح الدین کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ کاراتگن، نور الدین اور سپاہی صلاح الدین کو جنگل میں ڈھونڈ رہے تھے۔ صلاح الدین برناٹ کا پیچھا کرتے ہیں، جنگل کے سینٹر میں جا کر برناٹ کے ساتھیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ عین اس وقت جب صلاح الدین غلبہ پانے والے تھے، سپاہیوں کا ایک غول آ جاتا ہے اور ایک آدمی برناٹ کو لے جاتا ہے۔ سپاہیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے نیا سپاہیوں کا غول بھی مارا جاتا ہے۔ صلاح الدین اور ساتھی حیران تھے، یہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے؟ اور جب ان کے چہرے بے نقاب کیے اور دیکھا تو ان کے بازوؤں اور ہاتھوں پر شیر کے نشانات تھے، جو بتا رہے تھے وہ ملک مادود کے ساتھی تھے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، ہمیں فوراً اس کی خبر سلطان کو دینی ہوگی۔ ملک مادود برناٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ ابھی بھی غداری کر رہا ہے۔ مادود کا آدمی برناٹ کو بچا کر ملک مادود کے پاس لے جاتا ہے۔ برناٹ کہتا ہے، اگر نور الدین کو علم ہو گیا تم نے مجھے بچایا ہے تو کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے، ایسا نہ ہوگا، میں نے تمام احتیاطی تدابیر کر رکھی ہیں۔ صلاح الدین محل جا کر نور الدین کو آگاہ کرتے ہیں۔ نور الدین ملک مادود کو گرفتار کرنے خود اسقلان جانے کے لیے فوج کو تیاری کا حکم دیتے ہیں۔ نور الدین کی والدہ اسقلان پر حملے کی وجہ پوچھتی ہے تو نور الدین بتا دیتے ہیں۔ والدہ فوراً اسقلان ملک مادود کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے ڈانٹتی ہے، تم نے پھر دشمن سے ہاتھ ملا لیا، اب نور الدین تمہیں گرفتار کرنے آ رہا ہے۔ ملک مادود اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ سرنگ کے راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ نور الدین جب محل پہنچتے ہیں تو آگے ملک مادود کی بجائے ان کی اپنی والدہ تھی۔ نور الدین فوج کو اس کا پیچھا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ملک مادود برناٹ کے پاس غزہ چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے، میرا راز کھل گیا ہے، مجھے غزہ کی حاکمیت دے دو۔
برنارڈ کہتا ہے اگر میں نے تمہیں غزہ میں رکھ لیا تو ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے اور یہ راز کھل جائے گا کہ ہم حلیف ہیں، اور پھر تم خالی ہاتھ ہو، تمہارے پاس کوئی فوج بھی نہیں ہے۔ مادود کہتا ہے جب ہم غزہ میں ہیں تو میری فوج نور الدین کی فوج کو چھوڑ کر واپس میرے پاس آ جائے گی، پھر ہماری عسکری قوت مضبوط ہو جائے گی۔ برنارڈ مان جاتا ہے۔ مادود اپنی فوج کو پیغام بھیجتا ہے کہ بغاوت کر کے غزہ کی سرحد پر آ جاؤ۔ نور الدین چاہتے ہیں اس کی فوج غزہ نہ جائے، مگر صلاح الدین مشورہ دیتے ہیں ملک مادود کی غزہ سے باہر آنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی فوج غزہ سرحد پر جائے۔ جیسے ہی وہ شہر سے باہر آئے گا میں اسے گرفتار کر لوں گا۔ آپ دوست کے پاس جا کر مذاکرات کریں اور میرے آنے کا انتظار کریں۔ میں مادود کو لے کر آؤں گا اور اس سے اقرار جرم کرائیں گے۔ دوست کے محاصرے کا سامان کاراتگن اور ساتھیوں نے جلا دیا تھا۔ اب وہ برنارڈ کو پیغام بھیجتا ہے کہ مجھے فوراً محاصرے کا سامان بھیجو۔ برنارڈ جنگ چاہتا ہے۔ وہ فوراً محاصرے کا سامان دوست کو بھجوا دیتا ہے۔ دوست آتش جنگ میں بھڑک رہا تھا۔ وہ ہر صورت جنگ کرنا چاہتا تھا۔ نور الدین دوست کے پاس جاتے ہیں۔ صلاح الدین اپنی فوج کے ساتھ ملک مادود کو گرفتار کرنے جاتے ہیں۔ بہت لڑائی اور مزاحمت کے بعد وہ ملک مادود کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ملک مادود پر حملے کی خبر سن کر برنارڈ بھی مادود کو بچانے نکلتا ہے۔ کاراتگن اس کے قریبی ساتھی چارڈر کو پکڑ کر دوست کے پاس لے جاتے ہیں اور صلاح الدین ملک مادود کو لے جاتے ہیں۔ ملک مادود اعتراف کرتا ہے کہ نور الدین اور آپ کے درمیان دشمنی کو ہوا دینے کے لیے برنارڈ نے زنگی لباس میں آپ پر حملہ کیا تھا۔ التمش کو کس نے قتل کیا وہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں اس دن تم نے برنارڈ کو مجھ سے بچایا تھا۔ برنارڈ کے قریبی ساتھی چارڈر سے صلاح الدین پوچھتے ہیں تم سچ بتاؤ گے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، اگر جھوٹ بولا تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ بتاؤ دوست کے بیٹے التمش کو کس نے قتل کیا تھا؟ چارڈر بتا دیتا ہے کہ دوست اور زنگیوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کے لیے التمش کو ہم نے قتل کیا تھا۔ دوست چارڈر کو قتل کرنا چاہتا ہے مگر صلاح الدین منع کر دیتے ہیں کہ میں نے اسے جان بخشی کا وعدہ کیا تھا، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ وہ چارڈر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مادود کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دوست صلاح الدین سے کہتا ہے تم نے سچ ثابت کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دی ہے۔ جو سامان محاصرے کا مجھے برنارڈ نے دیا ہے تم اسی سامان سے اس کا خاتمہ کر ڈالو۔ جاؤ اور اعلان کر دو جو برنارڈ کا سر لے کر آئے گا اسے سونا دیا جائے گا۔ اب ہوگا غزہ پر حملہ۔ چارڈر جا کر برنارڈ کو بتا دیتا ہے کہ دوست کو اصل حقیقت کا علم ہو گیا ہے۔ برنارڈ اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر آئندہ غلطی کی تو زندہ نہ بچو گے۔ برنارڈ ایک اور چال چلتا ہے۔ وہ مصر سے فاطمیوں کو بلا لیتا ہے اور ان کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے۔ ادھر وکٹوریا برنارڈ کو محل سے چلے جانے کا حکم دیتی ہے اور کہتی ہے تم اپنے کسی منصوبے میں کامیاب نہیں ہوئے ہو۔ برنارڈ کہتا ہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک نور الدین صلاح الدین اور زنگیوں کو ختم نہ کر لوں، یہیں رہوں گا۔ مجھے اب بھی ان پر برتری حاصل ہے۔ وہاں ضرب لگاؤں گا جہاں پر وہ توقع بھی نہ کریں گے۔ میرے پاس ایک منصوبہ ہے۔ وہ یہ منصوبہ وکٹوریا کو نہیں بتاتا۔ ادھر وکٹوریا برنارڈ اور زنگیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک پلان بناتی ہے۔ صلاح الدین غزہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ ملک مادود پر غداری کا مقدمہ چلتا ہے۔ اس کی سزا سزائے موت تھی مگر نور الدین اسے آنکھوں سے اندھا کرنے کی سزا تجویز کرتے ہیں اور علماء دین سے مشاورت کرتے ہیں۔ سزا پر عمل درآمد کے وقت نور الدین خود اپنے ہاتھوں سے دہکتی سولاخ سے ملک مادود کی آنکھ جلانے والے تھے کہ سولاخ پیچھے ہٹا کر اسے معاف کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور عفو درگزر کی قرآنی آیات اور احادیث سناتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں اور تجھ پر احسان کرتا ہوں۔ احسان کرنا اور معاف کرنا ایک سلطان کے شان شان ہے۔ جاؤ جا کر اسکلان کا تخت سنبھالو، اپنی فوج بھی لے جاؤ اور جتنا چاہے ہے سونا بھی لے جاؤ۔ اگر تمہیں اللہ کا خوف نہیں اور اپنے کیے پر شرمندگی نہیں تو بے شک میری نافرمانی کرتے رہنا۔ مادود سلطنت سنبھال لیتا ہے مگر اپنے اعمال پر شرمندہ تھا۔ اس کا ضمیر جاگ گیا تھا، اس پر حق و باطل واضح ہو گیا تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے طاقت کے لیے تخت چاہیے تھا جبکہ میرے بھائی کو اللہ کی خاطر، اور اب میں فالتو شے کی طرح یہاں پڑا ہوا ہوں۔ میرا بھائی جہاد میں مصروف ہے۔
रहनुमा बनने की ख्वाहिश रहनुमा नहीं बनाती। पहाड़ से गिरने वाला अपने पाँव पर फिर खड़ा हो सकता है, लेकिन नज़रों से गिरने वाला नहीं। मैं अपनी गलती जान चुका हूँ। लोग मुझे शेर कहते हैं। अब मुझे अपने नाम की लाज रखनी है और अपने पंजों का सही इस्तेमाल करना है। दोस्त कूद जाता है और विक्टोरिया से बर्नार्ड का मुतालबा करता है। विक्टोरिया कहती है, मैंने उसे निकाल दिया है और मैं तुमसे गज़ा के इवज़ दोस्ती कर लेती हूँ। बर्नार्ड ने तुमसे गज़ा की हाकमियत का मुआहदा किया था, मैं उसे कायम रखती हूँ। बस तुम्हें बदले में हमारी सरहदों की हिफाजत करनी होगी। दौलत विक्टोरिया की इस ऑफ़र को कबूल कर लेता है और सलाहुद्दीन से मुहासरे का सामान वापस तलब कर लेता है। मुहासरे के सामान की वापसी का सुनकर सलाहुद्दीन हैरान और परेशान हो जाते हैं। उन्हें इतला दी जाती है कि विक्टोरिया और दोस्त ने मुआहदा कर लिया है गज़ा की हाकमियत के इवज़। सलाहुद्दीन इस बात की खबर देने महल जाते हैं। दोस्त भी नूरुद्दीन के महल में आ जाता है और नूरुद्दीन से कहता है, गज़ा की तरफ कोई ना जाएगा क्योंकि मेरा और विक्टोरिया का इत्तेहाद हो गया है। नूरुद्दीन गुस्से में आ जाते हैं। दोस्त कहता है, तो यही चाहते थे कि यरूशलेम के मुसलमान कैदी आज़ाद हो जाएं। वो मैंने विक्टोरिया से मुआहदे में कैदी आज़ाद करा के कर लिया है। नूरुद्दीन दोस्त को समझाते हैं, दोस्त इस तरह जुल्म का खात्मा ना होगा, बल्कि इस तरह तो सलीबियों को मोहलत मिल जाएगी। वो संभल जाएंगे और दोबारा हमें ताकत पकड़कर तबाह करने की मुहिम शुरू कर देंगे। सलाहुद्दीन कहते हैं, बर्नार्ड आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। दोस्त कहता है, मेरा मुआहदा विक्टोरिया से हुआ है, मैं जल्द बर्नार्ड को कत्ल कर दूंगा। नूरुद्दीन कहते हैं, अगर मुझे मालूम हुआ इस मुआहदे के पीछे कोई साजिश थी तो मैं हमला करने से पीछे ना हटूंगा। बर्नार्ड फातमियों से मुआहदा करता है। फातमी एलची बर्नार्ड से कहता है, अगर जंगियों ने गज़ा फतह कर लिया तो वो मिस्र की तरफ पेशकदमी करेगा। अगर गज़ा तुम्हारे पास रहेगा तो हम मिलकर जंगियों का खात्मा करने में कामयाब हो जाएंगे। फातमी खलीफा कहता है, दोस्ती की ज़मानत के तौर पर मैं गज़ा की हिफाजत के लिए फातमी सिपाहियों का एक दस्ता भेज रहा हूँ। ये दोस्ती एक बड़ी जंग का आगाज़ होगी। उधर बर्नार्ड को जब दोस्त और विक्टोरिया के मुआहदे की खबर मिलती है तो वो आग बगोला हो जाता है। फातमी गज़ा की हिफाजत के लिए पहुंच जाते हैं। सलाहुद्दीन को जब ये खबर मिलती है तो वो समझ जाते हैं अब बर्नार्ड दोस्त को कत्ल करेगा। हमें हर सूरत दोस्त को बचाना होगा और समझाना भी होगा। वो दोस्त की तरफ जाते हैं तो क्या देखते हैं, जंगल में दोस्त और उसके साथियों की लाशें थीं। बर्नार्ड उन्हें कत्ल करके भाग चुका था। सलाहुद्दीन उनकी डेड बॉडी लेकर महल आ जाते हैं। सुलजो की फ़ौज के सिपाही महल के बाहर एहतजाज करते हैं और मुतालबा करते हैं, हमारे सरदार का इंतकाम लिया जाए। सलाहुद्दीन बाहर आकर ख़ताब करते हैं और कहते हैं, इस तरह बलवा करने की वजह से दुश्मन हंसेगा। दोस्त की मौत सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी दुख का बायस है। हम उनका इंतकाम ज़रूर लेंगे, आपको सब्र करना होगा। विक्टोरिया बर्नार्ड पर बरसती है, तुमने दोस्त को क्यों कत्ल किया? वो फातमियों के साथ इत्तेहाद का अपना मंसूबा विक्टोरिया को बताता है तो विक्टोरिया कहती है, फातमी हमारा साथ क्यों देंगे, वो मुसलमान हैं। फातमी एलची मेलमल कहता है, फातमी आलम इस्लाम को अपने परचम तले मुत्हिद करना चाहते हैं। नूरुद्दीन अब्बासी खिलाफत के ताबे है, इसलिए हम जंगियों और अब्बासियों को कुचलना चाहते हैं। विक्टोरिया पूछती है, इसका गज़ा से क्या ताल्लुक़ है? फातमी मुलहमल कहता है, गज़ा मिस्र का दरवाज़ा है, अगर उन्होंने गज़ा फतह कर लिया तो वो ज़रूर मिस्र भी आएंगे। हम अब्बासियों के तमाम इलाके अपने कब्ज़े में लेना चाहते हैं। विक्टोरिया कहती है, मेरा इतबार जीतने के लिए तुम्हें जंगियों के ख़िलाफ़ अपनी ताकत दिखानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ये फातमी मलहमल कैसे विक्टोरिया को अपनी ताकत दिखाएगा। सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन का अगला कदम क्या होगा? क्या नूरुद्दीन उम्मत मुसलमा का इत्तेहाद कायम करने में कामयाब हो सकेंगे? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।